الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ حجرات 26واں پارہ، اس کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ استدعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کی روشنی میں کما حقہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو وقت کے فتنوں سے بچا کر قرآن و سنت کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورہ حجرات کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان دیہاتیوں کا ذکر کیا جو مختلف قبائل میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور اس کے بعد امام الانبیاء کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت نے اس موقع پر قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں،
ابھی یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ابھی یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، ابھی تو تم نے کلمہ پڑھا ہے اور میرے نبی کے پاس آ گئے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ابھی مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مسلمان ہو۔ مولا پھر مومن کس وقت ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا مومن اس وقت تک نہیں ہوو گے جب تک میرے نبی کی شریعت پر عملی جامہ نہ پہنا لیا جائے، اس وقت تم مومن ہو جاؤ گے۔ ذرا اس آیت میں سننا اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے کچھ دیہاتی، آمنا ہم ایمان لے کر آگے۔ قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے انہیں لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں راسخ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کب داخل ہوگا تمہارے دلوں میں؟ فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ذرا برابر بھی ان اعمال کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی وجہ سے بندہ مومن نہیں ہو جاتا۔ تم یوں کہو کہ ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ مومن کب ہوو گے؟ جب امام الانبیاء کی شریعت اور اس شریعت کو پہچان کر اس سے عملی جامہ جب تک نہیں پہنایا جائے گا اس وقت تک مومنوں کی صف میں تم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب امام الانبیاء کی شریعت میں صرف نماز کا پڑھنا تو نہیں ہے، صرف روزے کا رکھنا تو نہیں ہے، صرف حج کا کرنا تو نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا ادا کرنا تو نہیں ہے۔ امام الانبیاء کی شریعت میں ایک مومن کے لیے موت کے دم تک زندگی گزارنے کا بہترین قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ شادی کیسے کرنی ہے، خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے، غم کے موقع پر کیا کرنا ہے، نکاح کے کیا مسائل ہیں، طلاق کے کیا مسائل ہیں، وراثت کے کیا مسائل ہیں، دیت کے کیا مسائل ہیں، حقوق اللہ کنہیں کہا جاتا ہے، حقوق العباد کے کیا تقاضے ہیں، یہ ساری چیزوں کو عملی جامہ جب تک انسان نہیں پہنائے گا، اللہ کیا کہتے ہیں اس وقت تک مومنین کی صفوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، یہ نہ کہو کہ ہم ابھی تک تو ایمان راسخ نہیں ہوا تمہارے دلوں کے اندر۔ ایمان کیسے راسخ ہوگا دلوں کے اندر؟ قرآن کریم کی اس آیت میں وضاحت ہے، اللہ اکبر۔ اس وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلی چیز ہے اقرار باللسان، اور نمبر 2 وتصدیق بالجنان، دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کی جائے، وعمل بالارکان، پھر ارکان اسلام کی بجا آوری لائی جائے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنا، پھر دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور پھر اسلام کے جو ارکان ہمارے سامنے تقاضا کرتے ہیں
کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر اپنایا جائے، پھر ان ارکان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دینی۔ جب یہ تین چیزیں آ جائیں گی تو اس وقت تک پھر بندہ مومنوں کی صف میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ کہتے ہیں اب تمہارے سینے کے اندر ایمان راسخ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان ہمارے سینے کے اندر آ چکا ہے؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے معیار اور کسوٹی جو ہے وہ عمل ہے، عمل۔ جب انسان کی زندگی میں شریعت والے امور آگے اس کی زندگی کے اندر، یہ کسوٹی ہے، معیار ہے، اب وہ سمجھ جائے کہ میرے سینے کے اندر وہ ایمان آ چکا ہے جس ایمان کا تقاضا اللہ کر رہے ہیں، جس ایمان کا تقاضا اللہ کر رہے ہیں۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس لیے آج کی گفتگو آپ نے پورے انہماک کے ساتھ سماعت فرمانی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم میں سے ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میرے سینے کے اندر ایمان کا لیول کیا ہے، ایمان کتنا ہے۔ آیا صرف زبانی دعویٰ ہے، یا دل سے تصدیق ہے، یا اپنے عمل کے اندر وہ شریعت کا عملی جامہ بھی میں نے پہنایا ہے؟ تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں۔ اقرار باللسان، پھر دل کا تصدیق کرنا، اور پھر اپنے جسم سے وہ اعمال کرنے جن اعمال کی ترغیب اور تعلیم امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور وہ عمل بھی کیسے ہوں؟ جو بندہ بھی عمل کرتا ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ محض کس کی رضا ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ عموماً آج ہمارے ہاں جو عمل کیا جاتا ہے اس میں دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، کبھی حکمرانوں کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، کبھی اہل علاقہ کو دکھلانا مقصود ہوتا ہے، کبھی دوست و احباب کو دکھلانا۔ جس درجے کا بندہ ہے اس درجے کے اندر رہ کر عموماً آج ہمارے عملوں میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا کہ ریاکاری والا عمل یہ شرک ہے، شرک ہے۔ اور کل قیامت والے دن ہم اسے یہ کہیں گے کہ میرے لیے تو نہیں کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا، آج اجر بھی اسی سے لے لے، آج اجر بھی اسی سے لے لے۔ اس لیے حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس کے اندر چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء نے آخر میں کیا فرمایا؟ فقد استکمل الایمان۔ اب اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ ایک ہوتی ہے فطری محبت، فطری محبت ہوتی ہے، مثلا انسان کو اپنے ماں باپ سے فطری پیار ہوتا ہے، فطری پیار ہوتا ہے، فطرت کے اندر ہے۔ لیکن اگر وہ فطرت کے ساتھ، فطری پیار تو ہے ہی ہے، اگر وہ فطرت کے ساتھ اپنی نیت کے دل و دماغ میں یہ چیز شامل کر لیتا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مائی باپ سے پیار کرنا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے پیار کرنا ہے، اب یہ من احب للہ ہو گیا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ یہ مطلب ہے کہ ماں باپ سے فطری پیار ہے، پھر دل کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ ماں باپ سے پیار کرنے کا حکم مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اب پیچھے جب اللہ والی نیت آ گئی تو اس نے کس کے لیے محبت کی؟ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ ومن ابغض للہ،
اور جس نے اللہ کے لیے بغض کیا. کیا مطلب؟ ایک بندہ کافر ہے، مشرک ہے، بندہ قلبی طور پر اس سے دوستی نہیں کرتا، چونکہ مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر قلبی طور پر اس کے کفر کی نفرت ہوتی ہے، اس کی ذات کی نفرت نہیں ہوتی ہے، اس کے کفر کی نفرت ہوتی ہے کہ یہ کل انعام بل ہم اضل ہے، یہ ڈنگر بھی نہیں ہے، ڈنگروں سے بھی پرے ہے، کہ ابھی تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا ہے، اس نے اپنے مالک سے وفا کرنی نہیں جانی ہے ابھی تک. تو یہ اس کے ساتھ بغض کرنا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے. تو اس کے ساتھ جو بغض ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ بھی اللہ کے لیے ہوگا. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ. دینا ہے تو پھر کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کے لیے دینا ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اپنے ملازمین پر خرچ کرتا ہے، جی دنیا کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، میں خرچ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. خرچ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اب یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ ان پر خرچ کرنے کا حکم مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے. اب یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو گیا. من احب للہ، محبت اللہ کے لیے ہوگی، وابغض للہ، بغض اللہ کے لیے ہوگا، وآتا للہ، جسے دینا ہے نا، جسے دینا ہے وہ بھی دینا تو دینا ہی ہے، خرچ تو کرنا ہی ہے. چاہے وہ اس نظریے سے کرے اگر میں نہیں کروں گا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، اس کے پاس لوگ ہیں، اس کی کفالت کے اندر ہیں. تو جو بھی اعلیٰ حاصل کیا خرچ بھی کرے اور یہ سمجھ کر خرچ کرے کہ یہ اللہ رب العزت نے میرے پاس بطور امانت کے اپنی مخلوق کو دے دیا ہے اور میں ان پر خرچ کروں تو میرے اللہ کا حکم ہے. پیچھے دل کے اندر یہ نیت کرے گا تو اس کا ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا ثواب بھی ڈبل ثواب ہو جائے گا. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ فمنع للہ، جس سے روکے نا کہ نہیں دینا. مثال کے طور پر وہ بندہ کہتا ہے پیسہ خرچ کرنا ہی فضول ہے، ادھر میں کیوں خرچ کروں. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں، کچھ سیلنا بن رہا ہے، وہ کہتا ہے پیسے دے دو، وہ کہتا ہے نہیں یار فضول ہے. لیکن پیچھے اگر یہ بات ہوگی کہ یہ شیطانی کام ہے اور میرے اللہ نے یہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے، میں نہیں خرچ کروں گا، تو یہ منع کرنا کس کے لیے ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے ہوگا. تو امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، کسی سے بغض کیا تو اللہ کے لیے، وآتا للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر، ومنع للہ، میں اس کو دوں گا تو جوا کھیلنے چلا جائے گا، شراب پینے چلا جائے گا، میں ایسے نہیں دیتا اور اللہ کا حکم بھی نہیں ہے ایسی جگہ پر دینے کا. ومنع للہ، اس نے روک دیا، ہاتھ پیچھے کر لیا. امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جس میں یہ 4 صفتیں پائی گئی سمجھ جائے کہ فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ عمل سے صرف ایمان کا اظہار ہی نہیں ہوتا. عمل سے صرف ایمان کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ عمل سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد بھی ظاہر ہوتے ہیں. عمل سے، اور عمل صالح، نیک عمل، اور اس عمل جس کے اندر اخلاص ہو، صرف ایمان ہی ظاہر نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ظاہر ہوتے ہیں. جیسے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا جنت کی کنجی، جنت کی چابی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر اس کلمے کو پڑھ لیا نا، اس کے پاس جنت کی کنجی آ گئی. اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے. شرط یہ ہے کہ یہ جملہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو، اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے. اللہ اکبر. اور امام الانبیاء نے
کیا ارشاد فرمایا مزید؟ آپ نے فرمایا طہارت، پاکی، یہ نماز کی کنجی ہے۔ یہ کس کی کنجی ہے؟ نماز کی کنجی ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ وضو کے اندر ہے، باوضو ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے؟ اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، باوضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کے مد مقابل ایک بندہ بے وضو ہے، سردی کا وقت ہے، پھر طبیعت کے اندر غفلت بھی ہے، پھر شیطان نے اس پر حملہ کیا، جاؤں گا، وضو کروں گا، ٹھنڈا پانی ہوگا، کرتے کرتے اب شیطان نے اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ نماز سے پیچھے ہو گیا۔ اور وضو کا امام الانبیاء نے بڑے فوائد بتائے ہیں، بہت فوائد بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ ایک بندہ باوضو ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، اور ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں وضو کے اندر رہوں، وضو کے اندر رہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ ایک بندے کو پتہ ہے، ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرا دشمن آ رہا ہے، اور وہ چکنا ہو کر بیٹھا ہے، اور بندوق اس کے ہاتھ میں ہے، اور بریسٹ اس نے مارا ہوا ہے، پتہ ہے اسے کہ میرا دشمن آئے گا، میں اسے اڑا کے رکھ دوں گا۔ پھر دشمن بھی خیال سے آئے گا نا، کہ دشمن کو پتہ ہوگا کہ اس کے پاس سارا سامان موجود ہے، پھر وہ بھی اوپر تو نہیں آ جائے گا، پھر وہ رستہ بدل لے گا، رستہ بدل لے گا کہ نہیں یہاں کام خراب ہے۔ یہی حال ہے باوضو بندے کا۔ جو بندہ ہر وقت وضو کے اندر رہتا ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے باطن کے اندر غلط خیالات آتے ہیں، اور پھر ہم ان خیالات کو اپنے باطن کے اندر یہ عملی جامہ پہناتے رہتے ہیں، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمیں ہر وقت وضو کے اندر رہنا چاہیے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بندہ باتھ روم کے اندر جائے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے۔ انسان، ایک بزرگوں کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب تکلیف ہو گئی، تکلیف کا زمانہ تھا، تو دن میں 70 بار بھی وہ وضو کرتے تھے، 70 مرتبہ بھی انہوں نے وضو کیا، صرف اس نظریے سے کہ باوضو رہنے کی جو فضائل امام الانبیاء نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء معراج پر گئے، اللہ اکبر، تو کھٹکھٹاہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا یہ بلال کی آواز ہے، چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز عرش محلہ پر آتی ہے۔ نیچے آئے تو امام الانبیاء نے پوچھا بلال عمل کیا ہے؟ فرمایا کوئی عمل نہیں، اللہ کے پیغمبر وضو ٹوٹتا ہے دوبارہ کر لیتا ہوں، 2 نفل صلاۃ وضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو طہارت کیا ہے؟ یہ نماز کی کنجی ہے۔ جب انسان کا جسم پاک ہوگا تو نماز پڑھنی اس کے لیے آسان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اور اس کی وجہ سے انسان کو نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے، نیکی کی توفیق ملتی ہے جب انسان باوضو ہوتا ہے، اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ اور امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کی مدد کی کنجی، بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ آ جائے، اللہ کی مدد کی کنجی صبر ہے، صبر، صبر کرنا اللہ کی مدد کی کنجی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ عمل کا صرف عمل سے ایمان کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ آج سب سے دنیا کا مشکل کام یہ ہے کسی چیز پر صبر کرنا۔ ہم بے صبرے لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہے، اس لیے کہ دنیاوی تعلیم اب ہمارے اندر زیادہ ہے۔ دنیاوی تعلیم جب زیادہ آ گئی ہے نا تو پھر یہ صبر ختم ہو گیا ہے۔ جب دینی تعلیم انسانوں کے اندر ہوا کرتی تھی پھر ان کے اندر صبر کا غلبہ بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، صبر کا غلبہ بھی زیادہ۔ آج بے صبری ہے نا، ہر بندہ بے صبر ہے،
بڑا ہے تو بے صبر ہے، چھوٹا ہے تو بے صبر ہے، جوان ہے تو بے صبر ہے، عورت ہے تو بے صبری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی مادیت کا غلبہ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر زیادہ ہے، بے صبری آ گئی۔ جب انسان کے روح کے اندر، باطن کے اندر، جب انسان کے قرآن والا علم ہوتا ہے، نبی کی شریعت والا علم ہوتا ہے نا، تو پھر انسان صبر کرتا ہے، اور اسے صبر کرتے ہوئے لطف بڑا آتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور آخر اخروی کیا فائدہ ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور نعمت کی کنجی کیا ہے؟ نعمت، یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ ساری حدیث کے الفاظ ہیں۔ نعمت کی کنجی کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ شکر کیسے ادا ہوگا؟ یہ یاد رکھیے، شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا نا، تو شکر نہیں ہوگا، وہ ناشکری کے اندر بدل جائے گا۔ ایک مثال ہے، 10 مرلے والا گھر میں رہنے والا، 10 مرلے کا گھر ہے، وہ دیکھے کنال والے کو، یہ ناشکری ہو جائے گی۔ وہ دیکھے ان لوگوں کو جو اس سے نیچے گھر کے اندر رہتے ہیں یا جو جھونپڑیوں کے اندر رہتے ہیں، پھر ہی اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر وہ یہی سوچتا رہے کہ میں 10 میں رہتا ہوں، وہ کنال میں رہتا ہے، 2 کنال میں رہتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر کیسے ہوگا بھائی؟ تو نعمت کی کنجی کیا ہے؟ نعمت کی کنجی یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اس حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، مولا جو تو دے رہا ہے تیرا شکر ہے، مولا جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ دل کے اندر انسان، زندگی کے اندر انسان سے کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ناشکری کے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، نعمت کی ناشکری ہو جاتی ہے، تو انہ علیم بذات الصدور۔ تو نعمت کی کنجی کیا ہے؟ نعمت کی کنجی وہ شکر ہے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا علم کی کنجی کیا ہے؟ اچھا سوال کرنا، اچھا سوال کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء سے سوال پوچھا، اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے فرمایا معاذ بن جبل بہت بڑا سوال کر دیا تو نے۔ اور معاذ بن جبل کون صحابی ہیں؟ اللہ اکبر، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا انوکھا ہی پیار تھا، انوکھا ہی پیار تھا۔ ہر صحابی سے پیار تھا، لیکن ہر صحابی کے پیار میں کوئی انوکھا ہی وصف تھا۔ حضرت معاذ بن جبل سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا نا، پیار کی ایک بات سنا دیتا ہوں، یمن کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، اور مدینہ سے باہر رخصت کرنے کا وقت آیا نا، تو امام الانبیاء نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ بن جبل سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ، اب نیچے نہیں اترنا۔ 2 میل تک رسی پکڑ کے باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر وہاں سے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا معاذ ہو سکتا ہے میری اور تیری اب آخری ملاقات ہو، اب ہو نہ سکے۔ تو یہ وہ معاذ بن جبل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، فرمایا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ میں نے کہا نا علم کی کنجی اچھا سوال ہے، تو آپ نے فرمایا معاذ آمنت باللہ ثم استقم، بس اللہ کی ذات پر جب ایمان لے آنا تو اس پر ڈٹ جا۔ آپ نے فرمایا لوگ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلتی ہوئی آگ کے اندر جلانا چاہیں، اس کے لیے تیار ہو جانا، پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پیچھے مت ہٹنا، پیچھے مت ہٹنا۔ لوگ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تجھے پتا ہو کہ مجھے اب آگ میں برداشت قبول کر لینا ایسے، پر لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہ ہٹنا۔ ثم استقم، اللہ اکبر۔ امام الانبیاء نے، اور پھر امام الانبیاء نے کیا فرمایا معاذ بن جبل، اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قتل کر دیں، اس چیز کو برداشت کر لینا، پر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہم تو کس ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہر قدم قدم پر ہم اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، بس شرک کا نام سنا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ بن جبل تیسری بات یہ ہے نماز پڑھتے رہنا، چوتھی بات یہ ہے روزہ رکھتے رہنا،
5ویں بات یہ ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس فرض کو ادا کر لینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان 6 باتوں پر عمل کر لے گا اللہ تجھے جنت کا دولہا بنا دے گا، جہنم سے اللہ تجھے بچا دے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی کے اندر جب عمل صالح آ جاتا ہے تو اس سے صرف ایمان کا اظہار ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل صالح کی وجہ سے دنیا اور آخرت، عمل صالح کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کسے ہوگا؟ جسے یہ یقین ہوگا کہ موت کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت کے بعد مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور کب کھڑا ہونا ہے؟ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے نا، مر جائے گا پھر قیامت آئے گی، نہ، جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے، روح بعد میں نکلتی ہے، پہلے اللہ رب العزت اسے اس کا مقام دکھا دیتے ہیں کہ اب یہاں سے آنا ہے نا تو ادھر آنا ہے۔ وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جو جا رہا ہے، دوسرا نہیں دیکھ سکتا۔ اس وقت فرشتے بھی اسے نظر آ جاتے ہیں اپنی اصلی حالت کے اندر، کہ فرشتے آ گئے اپنی اصلی حالت کے اندر۔ اللہ بھی روح نہیں نکلتی ہے، اللہ دکھا دیتے ہیں یہاں سے جسم سے روح نکلے گی نا تو یہ مقام ہے تیرا جدھر تو نے آنا ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے اسی وقت اس کی زندگی کا حساب و کتاب سارا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ فرمایا جو اس سے نکل گیا نا، پہلی سیڑھی سے جو نکل گیا نا، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت کے دروازے تک ضرور پہنچائیں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے اعمال کے اندر تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ نظریے کی کوئی کمی کوتاہی باقی نہ ہو، عقیدے کی کمی کوتاہی باقی نہ ہو۔ تو باقی جو کمی کوتاہی رہ گئی، اگر پہلی منزل نکل گیا پہلی سیڑھی سے تو اللہ ساری سیڑھیوں کو گزار دیں گے۔ جو پہلی سیڑھی پر ہی گر گیا نا تو بس یوں سمجھیں کہ جو اس پل صراط سے گزر گیا نا، دنیا والے پل صراط سے، وہ اس پل صراط سے بھی گزر جائے گا۔ جو اس سے نہیں نہ گزر سکا، ہر میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہم اس پل صراط سے کیسے گزر رہے ہیں۔ جو اس پل صراط سے گزر گیا وہ اس پل صراط پر بھی گزر جائے گا، اور جو اس پر گر گیا نا وہ اس پر بھی گر ہی جائے گا۔ خود ہی انسان کا ایمان اسے بتلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی لمبی بھی ہو اور بابرکت بھی ہو تو پھر باوضو رہا کرو۔ پھر کیا کیا کرو؟ باوضو رہا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو زندگی لمبی ہو اور بابرکت ہو، بابرکت کا کیا مطلب؟ وہ مرضوں سے پاک ہو، مرضوں سے بچی، کوئی مرض تو انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کی حالت کے اندر رہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک موقع پر امام الانبیاء نے کتنی باتیں ذکر کی، کتنی، ان میں ایک وضو بھی ہے۔ ذرا حدیث سنیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، لوگوں پر صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل، اور رات کی نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوں تو تدخلوا الجنۃ بسلام، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا۔ ان میں ایک چیز کیا ہے؟ وضو، کہ باوضو رہنا۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو بندہ باوضو رہے گا اللہ اس کی زندگی کو بھی لمبا کریں گے اور اللہ اس کی زندگی کو بابرکت بھی کریں گے۔ اور امام الانبیاء نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ جو بندہ اپنے بڑوں کا احترام کرے گا، اپنے چھوٹوں پر رحم کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا، یہ پرانی باتیں میں کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں ہے، ابھی اس کا تصور بھی نہیں ہے، یہ پرانی باتیں میں کر رہا ہوں۔ جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا اور چھوٹوں پر رحم کرے گا۔ آج نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ چھوٹے بڑوں کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی وقت کے اندر ایک محلے میں جو بزرگ ہوتے تھے نا، بزرگ، اگر وہ چھوٹوں پر کتنی شفقت کیا کرتے تھے، ان میں حقیقت میں یہ شفقت تھی جو امام الانبیاء نے فرمائی ہے
وہ اس قدر بچے محلے کے بچے کو شفقت کے انداز سے دیکھتے تھے. جب بچے کو ڈانٹتے تھے نا تو بچہ یوں ہی سمجھتا تھا میرے باپ کے ڈانٹنے میں اور ان کے ڈانٹنے میں کوئی فرق نہیں ہے, تفاوت نہیں ہے. آج یہ بات ہے, آج آپ کسی بچے کو ڈانٹ کر دیکھیں غلطی پر شفقت کیا ہوتی ہے کہ بچہ غلط کام کر رہا ہو, بزرگ اسے ڈانٹیں. اور بچوں کے لیے کیا تعلیم ہے, نوجوانوں کے لیے کیا تعلیم ہے کہ بزرگ جب کسی بات پر ڈانٹ دیں تو پھر آگے آنکھیں جھکا دیا کرو, پر بچھا دیا کرو, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. لیکن ابھی اس کا تصور بھی نہیں ہے, اس لیے کہ تعلیم کا معیار بہت اونچا ہو گیا ہے, اب اس کا تصور نہیں ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب لوگوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقانیت ہوا کرتی تھی. آج تو صرف ہم نے زبانی طور پر پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ. تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا, جو بڑوں کا احترام کرے گا, چھوٹوں پر شفقت کرے گا, وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کیا مطلب, جس مقام پر بھی ہوگا, جس وقت اس کا دل چاہے گا نا کہ میری زیارت کرے, اللہ بیٹھے بیٹھے اس کو میری زیارت کروا دیں گے اس کے اپنے مقام پر. یہ مطلب ہوتا ہے جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا 5 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں, 5 قسم کی آنکھیں جن پر اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے. ایک وہ آنکھ جو سرحدوں پر دشمن کے خلاف جاگتی رہی, ایک وہ آنکھ جو شہید ہو گئی, ایک وہ آنکھ جو خدا کے خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. ایک وہ آنکھ جس نے اپنے آپ کو بے حیائی اور بغیرتی سے روک دیا, اور ایک وہ آنکھ جس نے اہل اللہ کو, اللہ والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. اللہ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا, جس شخص کے اندر عمل ہوگا اور شریعت کے ارکان پر وہ عمل کرنے والا ہوگا, دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اسے کامیابیاں نصیب فرمائیں گے. یعنی اعمال صالحہ کی محنت کے اندر ہمیں لگے رہنا چاہیے. اور قرآن کی مختلف مقام ہیں, اور ایک جگہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اعمال صالحہ کی محنت کے اندر لگے رہنا چاہیے انسان کو, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ سورۃ طٰہٰ ہے, اس آیت پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر سے مراد کیا ہے, ذکر سے مراد قرآن ہے. قرآن یعنی دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے, کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو آیا اللہ اس میں ہم سے منوانا کیا چاہتا ہے, اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے 16ویں پارے سورۃ طٰہٰ میں کیا فرمایا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, یعنی کوئی توجہ نہ دی. جیسے آج کل ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے, ہمیں ساری توجہ دنیا کے پیچھے ہے, دنیا کا مال سمیٹنے میں, قرآن کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, میں اس کی روزی کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. اور آگے کیا فرمایا, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, قیامت والے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قال, تو وہ کہے گا رب, اے میرے رب, لما حشرتنی, مجھے کیوں اکٹھا کیا, اعمیٰ, آج مجھے کیوں اندھا کر کے کیوں اٹھایا. وقد كنت بصیرا, حالانکہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی, روشنی تھی, میں دیکھا کرتا تھا. قال, تو اللہ فرمائیں گے کذالک, اسی طرح اتتک آیاتنا فنسیتها, میری آیتیں, میرا قرآن تیرے پاس آ گیا تھا, تو بھول گیا تھا. فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, آج میں بھی تجھے بھول گیا ہوں, جیسے تو میرے کلام کو بھول گیا تھا, آج میں بھی تجھے بھول گیا ہوں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي, اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر حد سے بڑھنے والوں کو. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اور اس کو جو نہیں ایمان لے کر آیا ہماری آیتوں پر. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ, آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ نے فرمایا باقی. اس لیے اعمال صالحہ, اب دیکھیے ایمان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایمان کی قیمت کتنی ہے, ایمان کی قیمت کتنی ہے. اور بے قدروں کے سینوں میں اللہ ایمان کو ٹھہرنے بھی نہیں دیتے, بے قدروں کے سینوں میں اللہ ایمان کو نہیں ٹھہرنے دیتے.
میں ایک مثال سے آپ کو بات کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے۔ ایک بندہ ہے، اسے اللہ رب العزت نے خوبصورت بیوی عطا کر دی، اور وہ بہت حسین اور جمیل ہے، سارے اوصاف کی مالک ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، با وفا ہے، با اخلاق ہے، سارے اوصاف اس میں کے اندر موجود ہیں، اور خوبصورت بھی انتہا درجے کی ہے۔ اسے اللہ نے دے دی ہے۔ اس بیوی کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے اس بندے کو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ بولو، کرنا پڑے گا کہ اس کے مقابلے میں یہ انتہائی بد کردار ہو، انتہائی بے حیا ہو، انتہائی با اخلاق ہو، وہ بیوی اس کے پاس رہے گی؟ وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ اگر اتنی خوبصورت اوصاف کی مالکہ بیوی اگر اسے مل جائے گی، اس کے لیے یہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ یہ خاتون میرے پاس رہے، یہ زندگی کا ساتھی میرے پاس رہے، موت آئے تو ہم دونوں کو ساتھ ہی آئے۔ جی یہی کرے گا نا۔ اگر وہ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، بے حیا ہو، اس کا خیال ہی نہ کرے، وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ میرے محترم، یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی قدر ہمارے ہاں اس خوبصورت بیوی جتنی بھی نہیں ہے۔ ایمان کی قدر، حالانکہ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ہی تو وہ ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہمارے ہاں، میں اپنے دل سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور دل کو دیکھنے والی ذات کون ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی، وہ دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے اور دل کے ظاہری راز کو بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے زیادہ قریب ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ کی خیانت کو جاننے والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اس کے احاطہ علم سے باہر تو نہیں ہو سکتے ہیں جی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان کی قدر کتنی ہے۔ ایمان کی بات آتی ہے تو لوگ بے اعتنائیوں کا اظہار کرتے ہیں، بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں۔ مولا دینی ہے تو دے دے، نہیں دینی تو تیری مرضی ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ کہتے ہیں یہ ایمان اتنا بے قدرہ نہیں ہے کہ تو اس کی نہ قدری کرے اور میں اسے پکڑوں اور تیرے سینے کے ساتھ چمٹا دوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی محنت کے لیے تو صبح اٹھ جاتا ہے، نماز سے پہلے اٹھ جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہ تو سردی دیکھتا ہے، نہ تو گرمی دیکھتا ہے، نہ تو حلال دیکھتا ہے، نہ تو حرام دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا دنیا کے حصول کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان کوئی اتنی گری پڑی چیز ہے کہ میں ایمان کو اٹھا کے تیرے سینے کے اندر چمٹا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس کی جو قدر کرے گا ہم ایمان اسے نصیب فرمائیں گے، جو قدر نہیں کرے گا تو ایمان دنیا کی زندگی کے اندر ہی اس کے سینے کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمہاری